توانائی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے اور بجلی اور پانی کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ تاہم اگر ذرا سا اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ احمد پور سیال میں توانائی کے حصول کے لیے بایو گیس پلانٹ کی تنصیب کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے بحران پر قابو پانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تفصیل عبدالوحید بھٹا کی رپورٹ میں۔ میں ہوں ملک عبدالوحید بھٹا۔ اس وقت میں موجود ہوں کشمیر کالونی میں۔ یہاں پر ایک سادہ سا بایو گیس پلانٹ لگایا گیا ہے۔ گائے اور بھینسوں سے حاصل کردہ فضلے کو گندگی کے بڑے بڑے ڈھیروں کی شکل دینے کی بجائے فائدہ مند مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گوبر کو چند آسان مراحل سے گزار کر اس سے گیس حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے حاصل ہونے والی گیس کو بایو گیس کہا جاتا ہے۔ 40 سے 50 ہزار روپے میں سادہ سا بایو گیس پلانٹ لگا کر آسانی سے سوئی گیس کی نیم البدل گیس حاصل کی جا سکتی ہے، جسے چولہا اور ہیٹر جلانے، کپڑے استری کرنے اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بایو گیس حاصل کرنے کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر مخصوص پیمائش کے مطابق گیس ذخیرہ کرنے کے لیے سیمنٹ، ریت، بجری اور اینٹوں کی مدد سے ٹینکی بنائی جاتی ہے، جس کے اوپر ایک بڑا سا حوض بنا دیا جاتا ہے، جسے زمین دوز پائپ کے ذریعے ایک چھوٹی سی حوضی سے ملایا جاتا ہے، جس میں گوبر اور پانی کو ملا کر اس کا محلول تیار کیا جاتا ہے۔ یہ محلول اسی حوض میں سے پائپ کے ذریعے زمین دوز ٹینکی میں پہنچتا ہے، جہاں کیمیائی عمل کے بعد گیس تیار ہوتی ہے، جبکہ گوبر ملا پانی ٹینکی کے اوپر بنائے گئے بڑے حوض میں جمع ہو جاتا ہے، جسے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد پور سیال میں بایو گیس ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بایو گیس پلانٹ کو متعارف کرا کر ایندھن کی بچت کی جا سکتی ہے۔ ملک عبدالوحید بھٹا، دنیا نیوز، احمد پور سیال۔ میں اس وقت کنال ہیڈ ریگولیٹر پوائنٹ پر موجود ہوں، جہاں پر زرعی آبپاشی کے لیے شجاع آباد اور جلال پور کے لیے نہریں نکلتی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، مگر زراعت کے شعبہ حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ جنوبی پنجاب میں خصوصاً زراعت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنوبی پنجاب پورے ملک کی زرعی ضروریات کا تقریباً 60% پورا کرتا ہے، مگر ایک گندم جیسی اہم فصل کی بوائی سے لے کر آج تک کئی نہروں میں پانی کی ایک بوند تک نہیں آئی، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ فصلیں بغیر پانی کے جہاں سڑ رہی ہیں، وہاں گندم کی اوسط پیداوار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ جہاں ٹیوب ویل دستیاب ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ، تیل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتوں کی باعث پانی انتہائی مہنگے داموں میں میسر ہو رہا ہے، جس سے کسانوں کو خدشہ ہے کہ ہمیں اپنی محنت اور لاگت کی اجرت نہ مل پائے گی۔ جہاں زیر زمین پانی کڑوے ہیں، وہاں نہری پانی کے بغیر فصلیں نہیں ہوتی، اس لیے نہریں خشک ہونے کی وجہ سے کافی زمینیں بنجر بنتی جا رہی ہیں، جبکہ محکمہ انہار ان کسانوں سے ٹھیکہ ابیانہ وصول کرنے آ جاتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اگر تیل کی قیمتیں، لوڈ شیڈنگ، نہری پانی کی بندش اس طرح جاری رہی تو جنوبی پنجاب کی یہ زمینیں اس طرح بنجر ہوتی جائیں گی۔ کیمرہ مین فہد ملک کے ساتھ مرتضی بھٹی، دنیا نیوز، شجاع آباد۔ صوبہ پنجاب سے کچھ رپورٹس آپ نے دیکھی، اب آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی دنیا میں۔ ناظرین، ذخیرہ اندوز اور ملاوٹ کرنے والے تاجر نہ صرف مہنگائی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں بلکہ وہ ملاوٹ شدہ اشیاء فروخت کر کے انسانی جانوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ ایسے ہی دکانداروں کے بارے میں بتا رہے ہیں اسکردو سے محمد حسین آزاد اپنی اس رپورٹ میں، آئے دیکھتے ہیں۔ اسکردو کے بازار اور مارکیٹیں مضر صحت 2 نمبر اشیاء کی آمازگاہ بنی ہوئی ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے متعلقہ حکومتی اداروں کی ناک کے نیچے اسکردو کے پوش علاقوں میں واقع بازاروں میں حفظان صحت کے اصولوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مضر صحت 2 نمبر اشیاء کی خرید و فروخت کھلے عام جاری ہیں، جس سے پورے علاقے میں مہلک اور جان لیوا بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اسکردو شہر کے مین بازار سمیت مختلف ملحقہ بازاروں اور مارکیٹوں میں فروخت ہونے والی غیر معیاری جعلی اشیاء خوردنوش میں پکانے کا تیل، گھی، مکھن، خشک دودھ، چائے، نمک اور مسالہ جات کے علاوہ مشروبات سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر اشیاء کی پیکنگ اس قدر نفاست سے کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات اصل اور نقل میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ 2 نمبر اشیاء کے استعمال سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ شہر میں موجود سینکڑوں پرچون اور تھوک فروشوں کی دکانوں پر فروخت ہونے والی انتہائی ناقص معیار کی سستی ٹافیاں، پاپڑ اور چپس کے کثرت سے استعمال کے باعث اکثر بچے پیٹ، گلے اور دانتوں کی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان جعلی اور مضر صحت اشیاء کے استعمال کی وجہ سے بیماریوں کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خصوصاً بچوں کے کھانے کی 2 نمبر اشیاء بیماریوں کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ان 2 نمبر اشیاء کی خرید و فروخت اس قدر عام ہو گیا ہے کہ معیاری اور 1 نمبر اشیاء کا حصول اب ناممکن حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کوالٹی کنٹرول کے ذمہ دار حکومتی ادارے انسانی جانوں کے درپیش سماج دشمن عناصر کے خلاف
قابل ذکر کارکردگی دکھانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ناجائز منافع خوری کے عادی اور خوف خدا سے آری موت کے ان بیوپاروں کے آگے متعلقہ حکومتی اداروں اور عوام کی بے بسی ہمارے معاشرے کی اجتماعی بے حسی کا بیان ثبوت ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ یہ تھا گلگت بلتستان، اور اب اس کے بعد باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی۔ ناظرین، مہنگائی اور بے روزگاری کی طرح لوڈ شیڈنگ بھی ہمارا مستقل مسئلہ بن گیا ہے۔ بجلی بند اور ساتھ ہی پانی بھی غائب۔ گھروں میں خواتین اور اسکولوں میں طلبہ کے پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ مارکیٹیں اور صنعتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میرپور سے دیکھتے ہیں مصدق چودھری کی رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے شہر میرپور، جہاں پر منگلا ڈیم واقع ہے اور یہاں سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود وابڈا کی طرف سے یہاں پر غیر اعلانیہ طویل ترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب اور روشن رکھنے والے آزاد کشمیر کے ضلع میرپور اور اس کے ملکہ ضلع بھیمبر اور کوٹلی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہروں میں 18 گھنٹے جبکہ دیہاتی علاقوں میں 20 گھنٹے کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ میٹرک کے طلبہ کو امتحانات کی تیاری میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان وزٹ پر آئی ہوئی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے باعث قبل از وقت واپس بیرون ملک جانے پر مجبور ہے۔ ضلع میرپور کی عوام ملک پاکستان کی خوشحالی کی خاطر منگلا ڈیم کی تعمیر اب توسیع کے لیے دوسری بار قربانی کی وہ لازوال داستان رقم کر رہے ہیں، جس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی۔ منگلا پاور ہاؤس سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ پورے آزاد کشمیر کی انرجی ضروریات 400 میگا واٹ کے قریب ہے۔ اہلیان میرپور کا کہنا ہے کہ وابڈا صرف 75 میگا واٹ بجلی کی ضروریات والے ضلع کے عوام کی قربانی کا صلہ یہ دے رہا ہے کہ یہاں پر پاکستان کے شہروں سے کہیں زیادہ طویل ترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جو کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہاں کی تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ضلع میرپور نہ صرف ٹیکس کی مد میں 4 ارب روپے سے زائد ریونیو ادا کرتا ہے، بلکہ تارکین وطن کا زر مبادلہ بھی پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس ضلع کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دیا جائے۔ کیمرہ مین مظہر بٹ کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔ پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کو نمایاں کرنے کے لیے اسلام آباد میں آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں سعدیہ عباسی اپنی رپورٹ میں، آئے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج میں، جو کہ اسلام آباد میں رہنے والے تمام صوبوں کے لوگوں کی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے اس آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج کا بنیادی مقصد چاروں صوبوں کی ثقافت، رسم و رواج اور دستکاریوں کو یکجا کرنا ہے، تاکہ بیرونی ممالک کو پاکستان کی رنگا رنگ اور شاندار روایات سے متعارف کرایا جا سکے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان دستکاروں کے فن پاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، جو دور دراز کے مقامات پر رہنے کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اس آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج کے کونے میں نجمہ بی بی اپنے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء لا کر بیچنے کے لیے بیٹھی ہے، لیکن خریدنے والے صرف یہاں کام کرنے والے مزدور ہیں۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ ولیج مکمل نہیں ہو سکا، اور نہ ہی یہاں پر سیاحوں کے لیے دیگر سہولیات فراہم کی جا سکی ہیں، جو متعلقہ حکام کی نااہلی کا ثبوت ہیں۔ عام شہریوں کی طرح نجمہ بی بی کو بھی اس بات کا انتظار ہے کہ آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج کو عام لوگوں کے لیے کھولا جائے، تاکہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ کیمرہ مین سحر جیلانی کے ساتھ سعدیہ عباسی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا آپ کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں آپ کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے مسائل کو ارباب اقتدار کے سامنے لایا جا سکے، تاکہ ان کے حل کی کوئی نہ کوئی راہ نکل سکے۔ آپ کی تجاویز اور آراء کی روشنی میں میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم شب و روز محنت کر رہی ہے، اور ملک کے دور دراز علاقوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ملک کی ثقافت اور کلچر سے آگاہی کے لیے بھی رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائی جاتی ہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے مسائل کی نشاندہی کرتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔